اور بھارت کی جانب سے یہ جو درجن بھر سے زائد ڈرونز آج اور اس کا حملہ پاکستان پہ کرنا، جس کو ہم نے مار گرایا بڑے بخوبی انداز میں، لیکن یہ جو مسلسل پرووکیشن ہے بھارت کی جانب سے جو کی جا رہی ہے، تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہے، پہلے میزائلز کے ذریعے، پھر ڈرونز کے ذریعے شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ اب ہم رسپونڈ کریں گے، کیونکہ گزشتہ روز تک جو ایک مکس سگنلنگ بھی ہو رہی تھی، ایک مکس سگنلز آ رہے تھے حکومتی کیمپس کی جانب سے، وہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم نے ریٹیلیشن اور ایک اگریسو ریٹیلیشن جو کہ اسی زبان میں جو بھارت کو سمجھ آئے اس کے لیے کیا ہم تیار ہو گئے ہیں، اور الٹیمیٹ جو الٹیریئر موٹیوز ہے بھارت کے وہ بھی کیا ہے؟ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب. سر السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ سر. بہت شکریہ. ایئر مارشل صاحب، میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح سے مور دین 2 ڈزنز جو ڈرونز کے ذریعے یہ بھارت اپنے ایک آپریشن سندور کے تحت وہ اس قسم کا حملے پاکستان پہ اب تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں، جسٹ ٹو اسٹیبلش دا فیکٹ کہ وہ ایک اس کو نیو نارمل کنسیڈر کر رہے ہیں، پاکستان کو وہ پش کر رہے ہیں ٹورڈز، اینڈ اٹ ہیز ایکچولی پشڈ اس ٹو اے برنک ویئر اٹ ایکچولی وانٹس ٹو سی اے وار اینڈ اٹ وانٹس ٹو گو ٹورڈز ایسکیلیشن. پاکستان کا رسپانس اب ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہمارے طرف سے ڈیفنس دیکھا جا رہا تھا. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سرٹن کرنی ہے کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ ایز آف ٹوڈے. وی آر ڈیفینیٹلی ان اے اسٹیٹ آف وار، اور دس از اے فل اسپیکٹرم وار جس کے اندر کائنیٹک اپلیکیشن ایک چیز ہے، وہ ابھی تک کنٹرولڈ ہے، اور اس کا اگر آپ صرف حساب کر ساتھ ساتھ ہم کرتے چلیں تو انہوں نے پرسوں رات جو اٹیک کیا، ہم اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہم نے، اور ہم نے اس پہ ریئل ٹائم میں رسپانس کیا، اور اس رسپانس کے نتیجے میں جو کہ پیورلی ہمارا ایئر ڈیفنس رسپانس تھا کہ ہم نے ان کے 5 قیمتی جہاز اور ڈرون ان کے ہم نے شوٹ ڈاؤن کیے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا ریئل ٹائم رسپانس. اس کے بعد اب جو نیکسٹ وہ کر رہے ہیں، اچھا اس وقت جو وہ سگنلنگ تھی، وہ ساتھ ساتھ ان کا جو پریس ریلیز آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جی، ہم نے تو بڑے محدود جو ہے نا جو ٹارگٹ تھے الیجڈلی اس میں دیکھیں، ہم نے کوئی ملٹری ٹارگٹس تو لیے نہیں ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ پروبیبلی دیٹس دی اینڈ آف اٹ. دیٹس آلسو ریڈیکولس بیکاز ہماری مساجد کو اگر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، کون اس طرح سے اوپن میں دیکھیں میں نے وہی کہا نا، وہ ان کا ورژن یا اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگلے ہی دن اب جو وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ناؤ وی آر ان اے فل اسپیکٹرم وار، جس میں کائنیٹک کے ساتھ ساتھ سائبر ڈومین میں، انفارمیشن ڈومین میں انہوں نے اس کو فردر ایسکلیشن میں چلے گئے ہیں. اور آج جو ڈرون اٹیکس ہوئے جس کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، وہ یقیناً اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. پہلا فار شیور یہ ہے کہ وہ صرف ایک میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں عوام کو کہ دیکھیے، ہم آپ کے ملک کے کسی بھی کونے میں ہم جا سکتے ہیں، اور آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو ہے، اس طرح کے جو ہوتی ہیں اس فیز میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم ایک طرح سے اس کو الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کو بھی سرٹن کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رسپانس ہوتا ہے، کہاں سے اس کے اوپر ہمیں سگنیچر مل رہے ہیں، اور وہ ساری آپریشنل یا ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. تو اس کا بہرحال جواب تو بنتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری آپشنز کیا ہیں. ہاں، بٹ یہ بھی بتائیے گا سر کہ اگر ابھی یہ ڈرونز تک آ گئے ہیں اور یہ اگر آل اوور اس طرح سے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کا نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے پھر؟ کیونکہ یہ آپریشن ان کا جو ہے وہ سو کالڈ وہ ایک ملٹی پرانگ نظر آ رہا ہے، جس میں میزائلز آتے ہیں، پھر ڈرونز آتے ہیں. دیکھیے، یہ ان کا جو آپریشن ہے، یہ میگنیچیوڈ میں، ایپلیکیشن میں اور ٹائم لائنز میں یہ ذرا ڈران آؤٹ ہوگا، لمبا ہوگا. یہ میری رائے ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جی بالکل. اور اس لیے ہمیں اپنا بڑا کیلکولیٹڈ جو ہے اس کو ویل میجرڈ ہمیں اس پہ رسپونڈ کرنا ہے. وین یو سے ویل میجرڈ ہمارا رسپانس، ریٹیلیشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہماری سائڈ سے؟ بیکاز کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس، ہم نے تو صرف ابھی ڈیفینس کے طور پہ اپنا ایک رسپونڈ کیا ہے. وی ہیو ناٹ یٹ ریٹیلیٹڈ. جی دیکھیے، آرٹیکل 51 جو ہے UN چارٹر کا، وہ ہمیں
بڑا کلیئرلی یہ یہ رائٹ right دیتا ہے کہ سیلف ڈیفense میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. رائٹ. بس سر ہم نے تو ریٹیلیٹ 2019 میں بھی نہیں کیا تھا جب ان کا جہاز جی آیا تھے. جی بالکل. ہم نے واپس ابھینندن کو بھیج دیا تھا, سو ہم نے اس وقت بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. دیکھیے ہمارا وہ جو پالیسی تھی وہ اگرچہ اس وقت کے کنٹیکسٹ میں لیٹ سے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے, وہ جو اس وقت بہتر سمجھا کیا گیا, لیکن 5 years ڈاؤن دی لائن اب ہم دیکھتے ہیں ان ریٹروسپیکٹ کہ اگر وہ چیز اس کا فائدہ ہوتا تو وہ آج پھر وہ چیز ریپیٹ نہ ہو رہی ہوتی. لیکن اگر آپ کسی کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا تو اگر اس کو وہی چیز ریلیپس ہو رئی ہے تو پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ بدلیں گے نا. ایبسولوٹلی. اینڈ سر ایک اور چیز بھی اسی سے کہ جب وہ ہم پہ تواتر کے ساتھ الزامات لگا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کہ ہم نے سیف ہیونز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ٹیرر آؤٹ فٹس تمام ہیں, although we have all the evidences of how India has been supporting and backing terrorists and training them. وہاں پہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس جو بی ایل اے اور جو ٹی ایل پی آپریٹیوز ہیں ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, کین وی ناٹ یوز دیز ایویڈنسز اینڈ گو فار دی ایئر اسٹرائکس؟ دیکھیے اگر ہم انہی کا یہ آرگومنٹ بائی کر لیں, although there is no similarity between کشمیر ایشو اور بلوچستان کا جو ایشو وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم انہی کی لاجک پہ جائیں تو وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انسرجنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں جعفر ایکسپریس کے بعد ہمیں تو اس سے بڑی سٹرائک ان پہ پہلے کر دینی چاہیے تھی نا, کیونکہ وہ انہوں نے بی ایل اے نے مانا تھا کہ ہم نے کی ہے. اس کیس میں پہلگام میں تو کسی نے ابھی تک اس کو مانا ہی نہیں کہ کس نے کی ہے, اور نہ ہی وہ ایک فیئر انویسٹیگیشنز کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں. بٹ سر کین وی when we speak about retaliation کہ پاکستان کو اب اگریسولی رسپونڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ یہ پرووکیشنز جاری رکھے گا, سو what do you expect Pakistan to do? Should we respond to them in a similar fashion? جی میری پرسنل یہ رائے ہے, ہم کہتے ہیں ہم سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. دیکھیے جی میں کوئی وار مانگرنگ اور یہ چیزیں نہیں کر رہا. سیویلینز کو دیکھیے جی وہ تو نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہماری نارمز اجازت دیتی ہیں, اور ہم کریں کیوں؟ دیکھیے کشمیر میں ہم کن سیویلین پہ کریں گے؟ وہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں بیچارے جو آلریڈی ظلم کا شکار ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اپنے جس کے ہم کیپیبل ہیں, دیکھیے کیپیبلٹی ہونا ایک چیز ہے اور انٹینٹ دوسری چیز ہے, یہ دونوں مل کے نا یہ تھریٹ بنتے ہیں. اب ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے وہ ہمیں ایک جینون تھریٹ سمجھیں جو کہ ہم ہیں ان کے لیے. تو اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ جیو پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے, اس وقت ہمیں ایک ونڈو میسر ہے جس میں ہم جو چاہیں کر گزریں گے. دی ورلڈ وڈ ریکنسائل ود دیٹ, کیونکہ ہم حق پہ ہیں. اس وقت انوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ دنیا ہمیں کاشیسلی دیکھ رہی ہے, اور کچھ لوگ جن کو شاید بھارت یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ آؤٹ رائٹلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ آج آلموسٹ نیوٹرل یا بائس ٹورڈز پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. پھر انٹرنیشنل لاز کے مطابق ایز آف ناؤ بھارت نے تقریباً 8 جو انٹرنیشنل لاز ہے ان کو وائلیٹ کیا ہوا ہے. وہ واٹر ٹریٹیز ہوں, وہ جو ہے نا انوائرمنٹ اور ایکالوجی کے لاز ہوں, سیویلین کو ٹارگٹ کرنا, جنیوا کنونشن, برلن آرٹیکلز. تو ہمارا تو ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام فورم پہ جا کے اپنا کیس جو ہے نا انٹرنیشنل ریگولیشن اور اس کے مطابق کریں. تو ہم اس وقت ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہیں اور اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ کہیں کو ہم ہیسٹلی کچھ کریں اور وہ اتنا they are actually waiting for it because escalation کا جو آپشن ہے اب وہ ان کے بال جو ہے کورٹ میں جا چکی ہے, because if we retaliate they're going to escalate. let them. دیکھیے وہ جو کریں گے اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا, جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارا اختیار ہے, ہمیں اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنے, میرا خیال ہے رائٹفلی ہماری قوم, ہمارے لوگ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ where do we stand, مطلب ہمارے پاس جب سب کچھ ہے. بٹ سر آپ تب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کائنیٹک ایکشن کے طور پہ ہم ایک رسپانس نہیں دیں گے اور ہم ڈپلومیٹک آپشنز کوئی بروئے کار لائیں؟ جی میرا نہیں خیال. جی دیکھیں الٹیمیٹلی ہمیں ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ہم انٹلیکچولی 2 ڈفرینٹ ڈومین میں ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنے مسئلے, سب سے بڑا مسئلہ آف کورس کشمیر ہے, اس کو ریزالو کرنا چاہیے. بھارت جو ہے اس کو مینیج کر رہا ہے. تو ریزولوشن اور مینجمنٹ کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ توقع رکھنا کہ یہ مسئلہ وہ ریزولوشن کی طرف جائیں گے
وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا نا, ان کو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. Of course. تو اس لیے ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے, اور جب ہم نے مینیج کرنا ہے تو مینیج پھر ہم کائنیٹک اپلیکیشن سے کریں گے. ہم اور جس کے لیے ہم نے اتھارٹی دے بھی دی ہے آرم فورسز کو, جو ٹائم اینڈ پلیس جو ہے وہ اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب کرنا ہے. جی میں کہتا ہوں جی اتھارٹی ہے ہمارا تو absolutely. فورسز, ہم کیوں فورسز بناتے ہیں, فورسز کی فورس ڈیولپمنٹ کیوں کرتے ہیں, وہ مینڈیٹ تو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے, اور حالات جو ہیں وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیٹرنس جو پیراڈائم ہے اس کو کس حد تک اب ریوائز ہونے کی ضرورت ہے, کہ بھارت اب جو کہ تواتر کے ساتھ اب یہ میزائلز اور ڈرونز کی طرف اب آ گیا ہے, تو وہ یہ سوچے بھی نہ کہ ہم ایسا ایک ڈیٹرنس پیراڈائم جو ہے وہ کریٹ کر دیں کہ وہ بالکل اب آگ اٹھا کے بھی اب مطلب میں یہ چاہوں گا جی, if I was the doctor to treat this a madman in Delhi, I would recommend کہ ہمیں جو ہے نا اپنی پرسکرپشن چینج کرنی چاہیے, اور کم از کم ایسی دوائی ان کو دیں کہ وہ کم از کم یہ جو وقفہ بڑھ جائے دورے پڑھنے کا نا ان کو, یہ ہر 5 سال بعد ان کو جو یہ دوبارہ وہی پلے بک نکالتے ہیں اور وہی دورے ان کو پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, تو کم از کم 10 سال تک جائے تاکہ ہم 10 سال آرام سے اپنی ڈیولپمنٹ پہ اور دوسری چیزوں پہ توجہ دے سکیں. But you clearly know that they want to cripple Pakistan. مطلب ان کا جو موٹیو ہے that is to destabilize اور cripple Pakistan again, not just destabilizing. دیکھیے جی اس ریجن نیلم جھیلم پروجیکٹ کو, پانی کو روک دینا, نیلم جھیلم کو وہ دیکھیے ان اس وقت RSS مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اس ریجن میں سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریجن کی منی سپر پاور ہیں, اسپائرنگ ٹو بی اے سپر پاور. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ چین سے ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے انہوں نے کیریئر گروپ لے لیا, کیریئر پاکستان کے خلاف تو نہیں لیا, پاکستان کے خلاف تو جنگ ہوتی ہے تو وہ اٹھا کے اس کو جو ہے نا وہ سرنگا پٹم لے جاتے ہیں, وہ تھیٹر سے ہی اتنی دور لے جاتے ہیں کہ ہماری سب میرین جو ہے نا اس کو کچھ ہفتے وہاں پہنچنے میں لگیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس تھیٹر میں رہے تو وہ تباہ ہو جائے گی. تو انہوں نے کس لیے لیا ہے, بیکاز وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی نیوی ہے, وہ پاور پروجیکشن اپنی دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی ایمبیشنز ہیں. باقی ساری اسٹیٹس جو ہیں سار کی, جو اس نیبرنگ, اگرچہ سب کے ساتھ ان کے مسائل ہیں, بٹ دے آر اس کائنڈ آف کمپلائنٹ اسٹیٹ, وہ بیچارے ان کو کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتے. تو ان کی آنکھ میں تو ایک ہی کانٹا ہے نا جو 1947 کا چبھ رہا ہے. تو پھر اور ہم کبھی ایک کمپلائنٹ اسٹیٹ بن نہیں سکتے. ہمارا سائز مختلف ہو سکتا ہے, ہمارے جو ہے نا لوگ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. وی ہیو the largest, one of the largest army in the world. We are a nuclear power. Absolutely. اور ہم self reliant ہیں ڈیفینس کیپیبلٹی میں. تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے, اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ جو ونڈو اویلیبل ہے اس کے اندر we should treat them well, تاکہ وہ دوبارہ جو ہے نا کم از کم اگلے 10 سال جو ہے نا آرام سے گزر جائیں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. اعجاز محمود ملک صاحب مارشل ریٹائرڈ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف.